اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 53 نمبر آیات. قالوا یا ہود، انہوں نے کہا کہ اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا، آپ نہیں لائے ہمارے پاس ببینۃ، ایک واضح دلیل. اے حجت واضحہ، یعنی واضح حجت اور دلیل کے ساتھ آپ نہیں آئیں. ایک ہود علیہ السلام بھی عرب تھے، تو عربوں میں بہت سے مسائل تھے، سماجی مسائل تھے، کہ اگر آپ کسی کو ایک نئی بات بتاتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ دلیل لائیں. اس لیے بعض لوگ جو جادو کا عمل ہے، جو ایکچول شعبدہ بازی ہوتی ہے، وہ اس طرح عمل کرتے تھے تو لوگ یقین کرتے تھے کہ اس آدمی کی بات جو ہے وہ صحیح ہے. اس حوالے سے سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا، ہاروت اور ماروت کا واقعہ پڑھا. ان تمام چیزوں کے ساتھ ان کا ایک کلچر بن گیا تھا کہ آپ اگر کوئی نئی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو انوویٹیو ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو اپنے بارے میں دلیل دینی ہوتی تھی کہ میں کس درجے کا آدمی ہوں. چنانچہ اس نے یا اس کی قوم نے ہود علیہ السلام سے فرمایا یا کہا کہ بھئی آپ ہمیں کوئی واضح دلیل بتائیں کہ آپ واقعی پیغمبر ہے اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس لیے انوکھی ہے کہ آپ کو رسالت ملی ہے. وما نحن، اور ہم اس قائل نہیں ہیں یا ہم نہیں ہیں بتارکن، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، عن قولکا، آپ کی بات کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے. وما نحن لکا بمؤمنین، اور ہم آپ کی بات پر یقین بھی نہیں کرتے. یہ اس ایک آیات میں یہ فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مصلح، اصلاح کرنے والا، کوئی ریفارمر جب ریفارم کے بارے میں کوئی نئی بات کرتے ہیں تو اس کو بہت ولیٹائل لیا جاتا ہے، عجیب و غریب ہوتا ہے اس کی بات. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہود علیہ السلام کا بھی مسئلہ تھا. قوم عاد نے یہ مسئلہ اٹھایا، صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے یہ مسئلہ اٹھایا. تو آپ اس سے ناراض نہ ہوں کہ بھئی قریش کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی پیغمبر ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر برسا دے آسمان سے پتھر. حالانکہ ان کی عقلوں پہ پتھر پڑی تھی کہ کوئی اور مطالبہ کرتے، لیکن انہوں نے پتھروں کا اور کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آسمان سے کبھی پتھر برسے ہی نہیں ہے. اس لیے وہ کوئی انہونی بات سوچ کر اس کے بارے میں فرمائشی معجزہ لانے کو کہتے تھے. تو یہ فرمائشی معجزہ جو ہے یہ اور انبیاء علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ واقعی پیغمبر ہے. اصرارا منہم علی الکفر، یہ جو مطالبہ تھا یہ ان کا اس بات پر
کفر پر ان کا اصرار تھا، وہ کفر کو پسند کر رہے تھے. اور ان نقول الا اعترا کا، ہم نہیں کہتے مگر یہ بات کہتے ہیں ضرور اعترا کا کہ پہنچی ہے بعض و آلہتنا، ہمارے بعض معبود جو ہے وہ اس نے آپ کو آسیب زدہ کر دیا ہے. اور بیسو یعنی برائی، ہمارے معبودوں نے آپ کے ساتھ برا کیا. اور برائی کیا ہے؟ جنون ہے، آپ کو جنون ہو گیا ہے. اے بجنون لسبق ایہا ان ابی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو معبود ہے ان کی بد دعا آپ کو پہنچی ہے، یا ان کی برائی آپ کو پہنچی ہے اور آپ جنونی باتیں کر رہے ہیں. چنانچہ جنون کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بات آپ اپنے وقت سے ایڈوانس کرتے ہیں، ایڈوانس میں جو بات کرتے ہیں جو بعد میں وہ آ جائے گی، اور اگر آپ پہلے اس کو بات کو کرتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں تو اس کو خیالی باتیں کہتے ہیں، جس کو عرف عام میں، عرب کے عرف عام میں ان کو جنون کہا جاتا تھا. کہ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ مجنون ہی کر سکتے ہیں، اور لوگ ایسی باتیں نہیں کر سکتے. قال انی اشہد اللہ اشہد ہے. اچھا، بہرحال آپ اشہد پڑھیں. بلکہ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں. یہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ میں نے ابھی ناسا کی رپورٹ پڑھی، جو خلائی ادارہ ہے امریکہ کا. انہوں نے کہا کہ ہم خلا میں ایسی چوہے بھیجنا چاہتے ہیں ان کا اعصابی نظام جو ہے وہ مضبوط ہو. یہ بات غور سے سنیں، ان کا اعصابی نظام جو ہے وہ مضبوط ہو، کیونکہ خلا میں کشش ثقل نہیں ہوتا، اس لیے اعصاب کام نہیں کرتے، اعصاب بیکار پڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اعصاب جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں. اب کشش ثقل کیا ہے، گریویٹی کیا ہے؟ اگر آپ یہ ناسا کی رپورٹ پڑھیں تو گریویٹی جو ہے وہ ایک نعمت الہی ہے. صحیح ہے. ہم بلیک ہول کس کو کہتے ہیں؟ بلیک ہول وہ ہیں جس میں اتنی گریویٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ بڑے بڑے سیارے اور ستارے جو ہیں اپنی طرف کھینچ کر آگے غائب کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ غائب، اس کو ٹریش بنا دیتے ہیں. یہ ٹریش کبھی نظر نہیں آئے گا. پھر یہ اس کائنات میں یہ سسٹم ہے کہ وہ اپنی تباہال چیزوں کو اپنے کوڑا دان میں ڈال دیتا ہے.
جو چیز اپنا کام کرنا چھوڑ دے کائنات اس کو اپنے کوڑا دان میں پھینک دیتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اب دیکھیں، قال انی اشہد اللہ، میں اللہ کریم کو اس بات کا گواہ بنا دیتا ہوں. کس بات کا؟ اس بات کا کہ یو would become a trash of the universe. آپ کو جڑوں سے اکاڑ دیا جائے گا. وَأَشْهَدُ، اشہد ہے نا، وَأَشْهَدُ، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، وَأَشْهَدُكُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ الشَّهَادَةِ وَلَكِنَّهُ نہایت للتقریر. بھئی ایک اس آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کسی کافر کو اللہ کی جو اعمال ہے یا افعال ہے اس پہ آپ اس کو گواہ نہیں کر سکتے. صحیح ہے، آپ اس کو گواہ نہیں کر سکتے. بات سمجھ آئی؟ جو اللہ کے نظام کو نہیں مانتا وہ کسی جج کو مقرر نہیں کر سکتا، وہ کسی حکام کو مقرر نہیں کر سکتا، کیونکہ انٹرنسکلی اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں. جب مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ بڑا لمبا کویسچن تھا جس پہ بڑا بحث ہوا نیٹ پہ اور خاص کر فیس بک پہ، وہ یہ تھا کہ کیا کوئی حاکم جو ہے وہ بھی مسلمان حاکم کسی جج کو مقرر کر سکتی ہے، کسی قاضیہ کو مقرر کر سکتی ہے؟ احناف جو ہیں اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ کیوں عورت جو ہے وہ جج نہیں بن سکتی. وہ کہتے ہیں کہ عورت جس میٹر میں، جس امر میں، جس بات میں شہادت نہیں دی سکتی، اس میٹر میں، اس مسئلے میں وہ جج بھی نہیں بن سکتی. یہ احناف کا قول ہے. یہاں الکاشانی کی ہمارے لائبریری میں البدایہ ثنائے پڑھی ہے، ان میں بھی لکھا ہے، اس میں بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جو ذات، جو شخص، جو آدمی، جو عورت کسی چیز میں اپنی شہادت نہیں ریکارڈ کرا سکتی وہ اس مسئلے میں جج بھی نہیں بن سکتی. قصاص اور میں کوئی خاتون شہادت نہیں دی سکتی، اس لیے وہ قصاص اور دیت کے معاملات میں جج نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. ایک اور بات، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت شفا رضی اللہ عنہا کو مجسٹریٹ، اسپیشل مجسٹریٹ بنایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تاکہ وہ چیک کرے، قیمتوں کو چیک کرے. ٹھیک ہے، قیمتوں کی چیکنگ کے بارے میں وہ گواہی دے سکتی تھی، اس لیے اس میں اس کو مجسٹریٹ بنایا یا قاضیہ بنایا. یہ مختلف دلائل ہے، لیکن یہاں پہ جناب ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بنا دیتا ہوں حالانکہ تم گواہی دینے کے قابل ہی نہیں ہو. تو قرآن نے اس بات کو ایز اے سرزنش، توبیخ
اور زجر کے طور پر یہاں لایا ہے کہ اے بے وقوف ہو جو تم خود گواہ نہیں بن سکتے، چلو میں آپ کو بھی گواہ بنا دیتا ہوں، لیکن آپ گواہ نہیں بن سکتے، شرعی طور پر گواہ نہیں بن سکتے۔ کس چیز میں؟ جو امور الوہیت ہے یا جو الوہی امور ہے اس میں شہادت کافر نہیں دے سکتا۔ انی بریء مما تشرکون، جو تم شریک بناتے ہو اس سے میں بیزار ہوں۔ کیا مطلب؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، آپ جو شرک کرتے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں، ہم بہت سے مختلف شرک کے بارے میں مختلف مسائل ہے، اور جو ایک تاریخ ہے، کار نے CARR نے، جو مصنف ہیں امریکن، اس نے پیگنزم پہ لکھی ہے کتاب۔ پیگنزم شروع شرک کی جو شروعات ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں اس وقت کتنے بت تھے؟ صادق 360 بت تھے، لیکن اب ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس میں اس کی تعداد کم ہو کر 337 ہو گئی۔ لیکن جو مین آریجن ہے وہ برہما تھے۔ برہما نے شیو اور وشنو کو پیدا کیا، اور اس کے بعد مختلف دیوتا اور دیوی جو ہے وہ بنا دی گئی۔ مثلا شیو طاقت کا اوتار تھا، وشنو جو ہے وہ اصلاح کا اوتار تھا۔ لیکن جب ان اوتار کے نیچے جو خدا بنائے گئے یا جو معبود بنائے گئے، ان اوتاروں کو مختلف نام دیے گئے، جس طرح عزا ہے، لات ہے، منات ہے۔ یہاں انڈیا میں گنیش ہے، اندرا ہے، بہت سارے۔ اور پھر ان کو ایک عجیب و غریب شکلیں دی گئیں جس کے بارے میں انسان امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا گنیش جو ہے وہ عقل کا دیوتا ہے، اس کا جو سر ہے نا وہ ہاتھی کا ہے، اور نیچے جو باڈی ہے وہ چوہے کی ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ بھئی اس میں کیا ریزن ہے کہ سر تو ہاتھی کا ہے اور نیچے باڈی جو ہے، وہ کہتے ہیں اس کو باڈی کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کو یہ تو عقل کا دیوتا ہے، اور عقل کا دیوتا جو ہے وہ سارا کام سر سے لیتا ہے۔ اب یا اور ہنومان ہے، یا بہت ساری ایسی ہیں جس کے بارے میں، اس کی تخلیق کے بارے میں کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی بریء مما تشرکون، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں، یہ معنی کی چیزیں نہیں۔ اے من عبادت الاصنام التی تعبدونہا، اس بتوں سے میں بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ من دونہ، من دونہ، اللہ کے سوا میں ان بتوں کو یا شرک کو
میں نہیں مانتا. ہاں فقیدونی جمیعاً، چلو میرے خلاف جتنی بھی ہے تم مکمل طور پر میرے خلاف سازش کرو. اے انتم و اوثانکم فی عداوت، تم خود بھی اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے اوثان جو ہے، اپنے جو بت ہے آپ کے معبود ہے، وہ اس کو بھی شامل کرو اور آؤ میری عداوت میں میرے خلاف سازش کرو. ثم لا تنظرون، اور پھر انتظار نہ کرو، بلا انتظار میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو. یہ جو چیلنج ہے جو حضرت ہود علیہ السلام چیلنج دیتے ہیں، جس کو ہندی زبان میں چنوتی کہتے ہیں، وہ بات جو آپ کے ذہن میں شک کو پیدا کرے، آپ کو مجبور کرے کہ آپ سوچیں، تو یہ چنوتی جو ہے حضرت ہود علیہ السلام نے دیا کہ اگر میری بات غلط ہے اور آپ کی بات سچ ہے تو چلو اس طرح کرے، میرے خلاف تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو. یہ صرف ہود علیہ السلام کی بات تھی نہیں. ہاں کیا؟ ہاں یہ کیا صرف یہ ہود علیہ السلام کی باتیں نہیں، یہ جو سلسلہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، ان سب کا یہی بات تھی. اور اس میں اللہ کریم نے کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ پہلے آپ ان کو دلیل سے قائل کریں. اگر یہ دلیل نہ مانے اور دھمکیوں پہ اترنے آئے تو پھر ان کو چھوڑو کہ یہ جو عمل کرنا چاہتے ہیں اس کو کر لے. میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج جس نے ان قوموں کو تباہ کیا جو سچائی کی دشمن بن گئے. میں آپ کو شاید اگر میں کوئی تاریخ کی کوئی مثال دوں پچھلی تاریخ کی تو آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن آج کی تاریخ جو ہے، میں چونکہ یہ آپ کے سامنے یہ ڈرامہ ہو رہا ہے تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے امریکہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پاکستان امریکہ کی جولی میں بیٹھا تھا، یہ سب پہ واضح ہے. آج کیا ہے؟ آج پرسوں سوویت یونین روس نے، رشیا نے 5 پروجیکٹ پاکستان میں لگانے کا اعلان کیا. 5 پروجیکٹ. آپ کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، کل اس نے ایران کا دورہ کیا. آپ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ ترکی میں بیٹھا ہے. سی پیک آپ چائنا سے کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ پول ہے یا وہ گیدرنگ ہے جس کی وجہ سے یہاں ایشیا سے اور افریقہ سے امریکہ کی چھٹی ہو جائے گی. اور آپ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ وڈرائنگ ورلڈ پاور. اب جو امریکن عمل جو ہے وہ یا امریکہ میں ہوگا یا یورپی یونین میں ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ہود علیہ السلام کی بات ہے. ہود علیہ السلام بچ گئے، وہ تو آ گئے مکہ معظمہ میں حج فرمایا، لیکن جن لوگوں نے چیلنج دیا ہے اللہ نے ان کو عذاب دکھایا
ان کو ہلاک کر دیا. تو ہلاکت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، مروانے سے ہوتی ہیں، زلزلے سے ہوتی ہیں، زمین میں دھنسنے سے ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا خطرناک جو عذاب ہے وہ عذاب ہے جو ایران پر اور روم پر نازل ہوا، اور وہ عذاب کیا تھا سکڑنے کا عذاب. وہ قوتیں جو دنیا پہ راج کر رہی تھی وہ سکڑ کر چند ہزاروں میل کے اندر یا کلومیٹر کے اندر محفوظ ہو گئے. ٹھیک ہے. اللہ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے یہ ہیں کہ مستقبل آپ کا ہے، اختیار آپ کا ہے، صرف بات یہ ہے کہ آپ میں عقل کتنی ہے. اور عقل کیا ہے کہ آپ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. پیغمبر کا کام بات نہیں ہوتی، صرف اس کا کام جو ہے وہ قول و فعل اور خوشی ناخوشی سب شامل ہے. جس کام سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے یہ بھی سنت ہے، جو فرمایا کیا وہ بھی سنت ہے، اور جو فرمایا وہ بھی سنت ہے. چنانچہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمام چیزوں کو، حضور مقدس کو آپ نے نقل کرنا ہے. جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حج پہ گئے تو اپنے اونٹ کو بٹھایا اور نیچے نماز پڑھی اور فرمایا کہ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو یہاں بٹھایا جہاں میں نے بٹھایا، اور یہاں انہوں نے نماز پڑھی جہاں میں پڑھ رہا ہوں. کبھی انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں پانی ڈالا تھا، وہ آخری دم تک آنکھوں میں پانی ڈالتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی نظر ختم ہو گئی. دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اس میں آپ کی حکمت ہے، مجھے قبول ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے وقت میری نظر جو ہے وہ واپس آ جائے تاکہ میں مسجد تک جا سکوں. امت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کا منقول جو ہے یا معقول جو ہے، جو انہوں نے اس سے روایت ہوئی یا ان کو انہوں نے فرمایا، ان تمام چیزوں کو اس پر عمل کرنا ہے. یہاں ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن میرا کام ہے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا کام یہ ہے کہ اپنے اور تمہارے لوگوں کا جو رب ہے، پروردگار ہے، اس پر توکل کروں. توکل کیا ہے؟ ہم توکل کو عجیب طریقے سے لیتے ہیں. گھر میں سوتے ہیں آرام سے، آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی کاروبار وغیرہ نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ پہ توکل ہے. ایک آدمی ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہے، اس سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے؟ وہ کہتے نہیں، ہم بس نماز وغیرہ پڑھاتے ہیں اور یہی ہمارا کام ہے، ہم اہل دین ہے. یہ جو اہل دنیا ہے ان کا کام ہے کہ وہ کمائے اور ہمیں کھلائے. چنانچہ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ کام وغیرہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ توکل شروع کر دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد سے گزر رہے تھے، وہاں چند لوگ بیٹھے تھے، دو دفعہ وہ آئے، انہوں نے کہا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ مسجد کو چھوڑتے نہیں؟ وہ کہتے جی یہ متوکلین ہے. انہوں نے کہا یہ متوکلین ہے، یہ متوکلون ہے، یہ وہ لوگ ہے جس کو تم کھانا کھلاؤ گے، یہ خود نہیں کچھ کرنے کا. انہوں نے بگا دیا وہاں سے. تو توکل علی اللہ کی کیا مطلب؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. ہود علیہ السلام یہ کہہ دیا اور گھر چلے گئے. نیور.
انہوں نے توکل کے بعد بھی اپنے عمل کو جاری رکھا، اللہ کی دین کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تکلیفیں برداشت کی، میرا خیال میں نے جتنا پڑھا ہے، کسی انسان نے، کسی نبی نے، کسی رسول نے اتنے مصائب برداشت نہیں کیے۔ اپنے طور پہ جمے رہیں، اپنی جگہ پہ جمے رہے، دشمنی مول لی، مقاطعہ جو ہے ان کا ہوا شب ابی طالب میں، یہاں تک کہ لوگ جو ہیں اونٹوں پہ لاد کر کانا وانا ان کو ایسا چھوڑ دیتے کہ ایسے کا ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، یہ غلطی سے چلا گیا ہے۔ ہاں، جب آپ توکل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اللہ کریم پہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، اور یہی بات کہ اس بات سے ڈرنا کہ اللہ کی دین کے راہ میں مجھے کوئی تکلیف ہو جائے گی، حضور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو اللہ کی راہ میں شہادت آ گئی، اور شہید ہونے والوں کو احساس تک نہیں ہوا کہ مجھے زخم لگا ہے یا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ جو تکلیف دیتا ہے وہ تکلیف کو روک بھی سکتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ اس کی راہ میں لڑتے ہیں تو وہ تکلیف روکنے والا بھی ہے، خیر دینے والا بھی ہے۔ اور حضور مقدس مسجد نبوی میں بیٹھی تھی، اوپر دیکھا اور فرمایا صحابہ کرام سے کہ جعفر جو ہے وہ دیکھیے، جعفر تیار اوپر جو ہیں وہ اڑ کے چلے گئے آپ کو سلام کے، حالانکہ ان کے ہاتھ کاٹے گئے تھے، لیکن حضور مقدس نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ کے بجائے ان کے پر جو ہے وہ کام دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ تمام ممکنات ہے جو توکل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ اس طرح نہ کریں کہ کوئی یہ توکل جو ہے یا ٹرسٹ جو ہے یہ آئسولیٹڈ کوئی چیز ہے، یہ تمام حقائق سے کٹی ہوئی کوئی کٹی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر توکل جو ہے اللہ کریم کی طرف رجوع کرنے سے جو آپ کو جو نعمتیں ملتی ہیں توکل میں وہ شامل ہیں، اور جو مصیبتیں ملتی ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ما من دابۃ، ایسا کوئی چوپایا یا کوئی بھی مخلوق ایک بات اللہ کریم ہم معافی چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ ہوا، ہر دابہ جو ہے، ہر مخلوق جو ہے، ہوا آخذ بناصیتہا، ان کو جس کو کہتے ہیں نا ہم پشتوں میں سٹوکے، ناسیہ اس سٹوکی کو کہتے ہیں، کہ ہر دابہ کو، ہر مخلوق کو، اس کو اپنے بالوں سے، ماتے کے بالوں سے پکڑ کر اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو ماتے کے بالوں سے پکڑ کر مواخذے سے کیا مراد ہے؟ ہم اردو میں بھی یہ ہے کہ فلانے آدمی کو گھسیٹ کر سزا کی طرف لے گیا یا لے جائے گا۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ کسی کو بڑی رسوائی کے ساتھ کھینچ کر سزا کے لیے
کھینچنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تمام دابات کو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا، اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ یہ صرفہ کا یہ شاو، یا اس سے یہ مراد ہے کہ جس طرح اللہ چاہے گا اس کا مواخذہ کرے گا۔ وَيَمْنَعُهَا مِمَّا يَشَاءُ، اور ان چیزوں سے منع کرے گا کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ کسی کو منع کرنا، کسی کو سزا دینا، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ وَكُلُّ مَا فِيهِ روح، جس میں یہ بات سمجھنے کی ہے، جس چیز میں روح ہے، يُقَالُ لَهُ دَابٌ، جس چیز میں روح ہے اس کو داب کہتے ہیں۔ وَدَابَةٌ وَنَاسِيَةٌ قِصَاصُ الشَّعْرِ فِي مُقَدِّمِ الرَّأْسِ، جس طرح میں نے کہا نا کہ آپ کے ماتھے کے اوپر یا آپ کے سر کے پہلے حصے میں جو بال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ناسیہ، ناسیہ اس کو کہتے ہیں۔ ان ربی ان ربی علی صراط مستقیم، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے تو وہ میرے پروردگار کا ہے، بات ختم۔ سیدھا راستہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ میرے پروردگار کے کیا ہے۔ میں نے پڑھا ایک اسٹیٹسٹک کہ امریکہ میں جو شراب نوشی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کئی لاکھوں ڈالر امریکہ نے لگائے تاکہ لوگ نشہ چھوڑ دے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اموات واقع ہوتی ہیں، وہ کر نہ سکے۔ اب بھی آپ دیکھیں جاری ہے، لیکن ایک آیات نازل ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی گلیاں جو ہے وہ شراب سے بھری، لوگوں نے انڈیل دیا، گرا دیا۔ اب اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ سلم سلام نہیں ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کام دیں۔ اسلام سلام سے ہے، سلامتی کو کہتے ہیں نیور، اب سلامت نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں سلم کو، سلم نہیں ہے، سلم ہے۔ سلم کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دینا۔ اگر آپ اللہ کے حکم مانیں گے تو آپ مسلمان ہوں گے، محفوظ ہو جائیں گے، ادروائز آپ محفوظ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کرے، منہ موڑے، انکار کرے، وَالْأَصْلُ تَتَوَلَّوْا فَحَذَفَ التَّاءُ لِاجْتِمَاعِ التَّائَيْنِ، بہرحال ایک گرامر ہے، یہ دو تا تھے لیکن ایک تا کو گرا دیا گیا اور تولو فرمایا۔ یہ عربی گرامر ہے، تتولو یہ گراں زبان پہ آتا ہے تو تولو کر دیا، لیکن ایکچولی یہ تتولو ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ عربی گرامر ہے کہ جب آپ ڈبل الفاظ لگائیں، تولو کے بجائے تتولو کہے، یا جو الفاظ ہے اور اس الفاظ کو آپ ڈبل کریں تو اس میں آپس میں اجتماعی طور پر معنی آتے ہیں۔
کس طرح ہوں گے معنی پھر فَإِن تَتَوَلَّوْا اگر یہ باہمی مرضی سے اجتماعی طور پر اور پولیٹیکلی یا اکنامکلی یا سوشلی انکار کرے فقد ابلغتکم ما ارسلت به مجھے جو کام سونپا گیا تھا میں نے پورا کر دیا، آپ کو بات بتائی، آپ کو بات پہنچائی. ابلغتکم میں نے اپنے بات تم لوگوں کو پہنچائی. انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ اگر آپ نبی کی اور رسول کی بات نہیں مانیں گے تو وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ کسی اور قوم کو تمہاری جگہ جانشین بنا دے گا. یہ بہت خطرناک بات ہے. میں جب یہ انڈیجنس جو لوگ ہیں جس کو آسٹریلیا ابریجن بھی کہتے ہیں، فرسٹ نیشن بھی کہتے ہیں، اور ممالک میں برازیل میں، لیٹن امریکہ میں، خود امریکہ میں انڈیجنس لوگ ہیں جو وہاں پہ بیسیکلی پیدائشی لوگ ہیں. وہ پیدائشی لوگ آج اقتدار سے، اختیار سے محروم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم سیولائزیشن سے گزرے گی یا انیشلی وہ گزر رہی ہو، اگر وہ پیغمبر کی بات نہ مانے تو وہ قابل مواخذہ ہے. اگر وہ تہذیب سے یا سیولائزیشن سے نہیں گزر رہی بلکہ دور ہے سیولائزیشن سے، تو ان کو اتنی ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ اللہ کو مانے. صرف جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا اور اللہ کو مختلف نام دیے، اس کو اللہ نے کس آدمی کے ہاتھ سے شکست دی؟ کولمبس. یہ بالکل فرضی شخص ہے. کولمبس نے امریکہ کو دریافت ہی نہیں کیا. امریکہ کے اندر ایک قوم پہلے سے موجود تھی. یہ جو آسٹریلیا ہے اس میں سے پہلے سے ایک قوم موجود تھی. یہ کیا ہے؟ استخلاف. یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کریم سے قطع تعلق کریں، سیولائزیشن کے بغیر صرف اللہ کو نہ مانیں، تو نتیجہ استخلاف غیری ہوا آ جاتا ہے، جہاں پہ اور لوگ آ کر بس جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آرتر نے حملہ کیا NSW پہ، سڈنی وغیرہ پہ، اور وہاں ہزاروں جو ابوریجن تھے وہ قتل کر دیا. اب وہ جو ابوریجن ہے وہ کہتے ہیں تاریخ جو ہے دو ہے. ایک ہماری تاریخ ہے جو اوریجنل تاریخ ہے، جو ہم فرسٹ نیشن آف دی ارتھ ہے یا فرسٹ نیشن آف دی آسٹریلیا ہے. یہ جو اختلاف ہے وہ استخلاف کی وجہ سے آ گیا. جس طرح ہم لکھتے ہیں نا پرستے قائم مقامان میں، یہ ہیں وہ قائم مقامان جو آپ کا دل چاہے نہ چاہے اللہ فرماتے ہیں تمہارا استخلاف ہو جائے گا، تمہارا خاتمہ ختم ہو جائے گا، تمہارا مسئلہ کوئی اور قوم آ کر وہاں پہ بس جائے. آپ دیکھیں اللہ کریم قرآن کے ذریعے حضرت ہود علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو نہیں مانیں گے تو آپ کا استخلاف ہو جائے گا، اور ان کا استخلاف ہوا.
جس طرح آج ہمارے زمانے میں استخلاف ہو رہا ہے. تو یہ استخلاف کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا. اے یہلککم و یخلق من هو اطوع به منکم یوحدون و یعبدونہ. جو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی توحید مانے، تمہاری جگہ لے گا. یہی اصول و طریقہ ہے. ٹھیک ہے. 9 دسمبر کو، میں تفصیل میں نہیں جاتا، 9 دسمبر کو یروشلم ڈے، جب آج سے تقریباً 102 سال پہلے عثمانی خلافت وہاں سے نکالا گیا، تو 9 دسمبر تھی. کیوں؟ عثمانی خلافت کے بارے میں تو ہمارا خیال ہے کہ وہ خلافت تھی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خلافت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوئی تو اللہ اس میں استخلاف کرے گا. ولا تضرونہ شیئا، آپ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ یاد رکھیں. یتولیکم و اعراضکم، اگر چاہے آپ منہ موڑے یا اعراض کرے، آپ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے. کس طرح نگہبان ہے؟ میں نے آپ کو مثال دی. آپ آج کچھ سینس ہیں، کچھ اللہ کی جو حکمت ہے، جو انعامات ہے جو کائنات ہے، اس کو ایک بہت بڑی شکل دی ہے. اور وہ شکل ایسی ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ انڈیفینٹ ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ صفر کیا ہے تو ہم کہتے ہیں انڈیفینٹ ہے. جس چیز کو انسان جانے ہی نہ، اس کی حقیقت کو نہ جانے، وہ انڈیفینٹ ہے، لامتناہی ہے. اس لیے اللہ کریم لامتناہی ہے. اللہ کریم کے صفات جو ہے وہ لامتناہی ہے. اور اس لامتناہیت کو جان کر یہ کیا ہے؟ یہ ہے ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب جو ہے وہ ہر چیز کا نگران ہے. کس طرح نگران ہے؟ ابھی تقریباً گزشتہ 10 سال میں 15 ملین سپیشیز جو ہے حیوانات کی، وہ ختم ہو گئی. 15 ملین سپیشیز. اب سپیشیز کیا ہے؟ کیا یہ بے فائدہ ہیں؟ آپ حیران رہ جائیں گے کہ بہت سے لوگوں نے جب تحقیق کی تو وہ اکثر لوگ جو ہیں پرانے زمانے میں، آج کی بھی، وہ زخم پر شاد لگا دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ جرمز کو کہا جاتے ہیں. میرا بیٹا تھا، انہوں نے میرے ساتھ گیا تھا ترناف فارم میں. وہاں پر جو ریسرچ سینٹر تھی، وہاں پر وہ یہ مرچ پہ، سبز مرچ پہ تحقیق کر رہے تھے. وہ سبز مرچ میں کالے داغ پڑ جاتے تھے. تو میرے بیٹے نے وہ مائکروسکوپ میں دیکھا تو وہ کہتے ہیں، مجھے کہتا ہے یہ تو بہت بڑی آبادی ہے یہ جراثیم کی یا بیکٹیریا کی. تو جو چیز ہم سمجھتے بھی نہیں،
اگر آپ اصلی شکل میں دہی کو دے کے آپ کھائیں گے بھی نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں حافظ کیا ہے، جس چیز کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، وائرس کیا ہے کچھ نظر نہیں آتی، لیکن وہ آپ کو متاثر کرتی ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ کریم کے حکم سے. جس چیز کو آپ جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ آپ کو بیسیکلی آپ کو متاثر کرتی ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس قسم کی چیز، کوئی بھی چیز، اس کی نگران، اس کا نظام چلانے والا اللہ کریم کی ذات ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله دې صحت ورکړي زموږ ټولو مرګرو ته. ان لله و انا الیه. الله دې مغفرت نصیب کړي او زموږ چې کوم مرګري وفات شوي دي خدای دې هغوی ته مغفرت نصیب کړي. کوم مرګري چې بیمار دي الله دې هغوی ته صحت ورکړي. د چا چې کوم مسایل دي، د کور مسایل دي، ذاتی مسایل دي، الله دې هغوی ته اسانه کړي. الله دې د هغوی تکالیف لرې کړي. رحمتک یا ارحم. بس صرف نوم کافی ہے. میں کر لوں گا، تم تھک جاؤ گے میرا ہاتھ ایسا ہے. نہیں خیر ہے سر، میں جتنے ٹائم میں ہو سکا میں کھڑا رہوں گا، پھر آپ کو دے دوں گا سر. دلته سټینډ نشته. پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا سر. اس طرح سے چیز اتنی ہو اس کے اوپر رکھ دیں گے تو بس پھر کیا بات ہے سر؟ جگ رکھ دے، جگ بنے رول ٹکی خیر دے سر. دا دې منځ کې کېږدم بیا به دغسې ٹھیک ہے. بس صحیح ہے. موبائل اون خوېږي. بس داسې پرېږده. نه وشو جیو. وعلیکم السلام.